ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے 17 جون سن 2014 یہ وہ دن تھا، یہ وہ افسوسناک دن تھا کہ جیسا کہ وقفے سے پہلے میں نے آپ کو تفصیل بتائی کہ دن دہاڑے پنجاب حکومت، جس کے اس وقت سرپرست اعلیٰ، خادم اعلیٰ جو اپنے آپ کو 10 سال کہتے رہے، شہباز شریف صاحب ملک کو، صوبے کو چلا رہے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں صوبائی وزیر قانون تب کے رانا ثناء اللہ تھے۔ دونوں ہی لاہور شہر میں موجود تھے اور ان کی موجودگی میں اور سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ یہ وہ دور تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ ان کی مرضی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، بیوروکریسی اور انتظامیہ ویسے ہی کرتی ہے اور کوئی جرت نہیں کر سکتا ان کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے کی۔ یہ وہ دن تھا کہ جس کو جو اس دن وہاں موقع پر موجود تھے وہ ہر روز یاد کرتے ہیں، گزشتہ 6 سال سے یاد کر رہے ہیں، اور نہ صرف وہ بلکہ وہ تمام لوگ بھی جنہوں نے اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر وہ خوفناک مناظر دیکھے کہ جس میں نہتے لوگوں کو فائرنگ کر کے شہید کیا گیا، وہ بھی آج تک اس امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ شاید ان کو اپنی زندگی میں وہ دن دیکھنا نصیب ہو کہ جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار تھے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور خوش قسمتی ہے، لیکن ساتھ میں اگر دیکھا جائے تو 2 سال سے چونکہ کچھ ہوا نہیں ہے تو بہت سے لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خوش قسمتی نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے سن 2014، سن 2015، سن 2016، سن 2017 اور سن 2018 جنرل الیکشنز تک سانحہ ماڈل ٹاؤن کے بارے میں ہر دوسرے دن بات کی، اپنے ہر ایجنڈے کا حصہ بنایا، وہ اب حکومت میں ہے لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا ہے۔ آج کے ہم پروگرام میں اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سیکریٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک خرم نواز گنڈا صاحب نے۔ گنڈا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بسمہ امجد، یہ بیٹی ہیں شہید بہن تنزیلہ کی، اور بسمہ کا مجھے یاد ہے اس دن وہ منظر میری آنکھوں سے میں اسے بلا نہیں پاتا کہ جب تنزیلہ بہن شہید ہوئیں اور میں ان کے گھر گیا، اور یہ بچی کا اس دن جو حوصلہ تھا وہ دیکھنے والا تھا، ایسا میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں ہے کہ ایک ایسی بچی جو اچھے اور برے کی، صحیح اور غلط کی اس کو پہچان ہے اور اس کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، اس کو معلوم ہے کہ اس کی والدہ اس سے چھین لی گئی ہے، اور اسی دن اس بچی کو میں نے جس حوصلے میں دیکھا، اللہ تعالیٰ سب کو اس طرح کا حوصلہ عطا فرمائے۔ خرم نواز گنڈا صاحب، 6 سال گزر چکے ہیں، 6 سال گزر جانے کے بعد بھی اب تک معاملات وہیں کے وہیں ہیں۔ آج ہم پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ کب انصاف ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت اور جو ملک اپنے سٹیزنز کو انصاف فراہم نہیں کر سکتا تو وہ سٹیٹ اصل میں اپنی وجود کی لیجیٹیمیسی کھو دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے عدالتیں چھٹی کے دن بھی کھلتی رہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کیسز عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں اور ایک دن میں فیصلہ لے کے آ جاتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کلیئر کٹ آرڈر دیا عمران خان نے کہ جتنے پولیس افسران ماڈل ٹاؤن میں ملوث تھے ان کو ان کی پوزیشن سے ہٹا کر OSD بنا دیا جائے، اور جب IG صاحب نے ریفیوز کیا تو عمران خان صاحب نے IG صاحب کو ریموو کر دیا، لیکن اب عثمان بزدار صاحب نے وہی سارے افسروں کو لیوکریٹو اپوائنٹمنٹس دی ہیں، تو عمران خان صاحب خاموش ہیں۔ پاکستان میں ہوتے ہوئے 3 لوگ ہیں جو ریلیونٹ ہیں، ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ریلیونٹ ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت کے محترم ثاقب نثار صاحب نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بیٹے پڑھائی کرنا آپ کا کام ہے، انصاف دینا ہمارا کام ہے۔ تو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جب کہے، پرائم منسٹر ملک کا کہے، اور چیف آف آرمی سٹاف کی ایما پر اور انٹرونشن پر FIR درج ہو، اس کے بعد بھی انصاف نہ ملے، تو میرا سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ پھر اس ملک کے اندر انسان انصاف لینے کس کے پاس جائے؟ میں تو ان 3 مقتدر شخصیتوں کی بات کر رہا ہوں جن کو آل پاورفل سمجھا جاتا ہے اس ملک میں۔ آج ہمارے معاملات وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن جو کہ آئین پاکستان کے روح سے
ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائل کا حصہ ہے, اسینشل حصہ ہے. آج تک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہو سکی. بیٹی بسما کی آج تک سٹیٹمنٹ نہیں ریکارڈ ہو سکی. سٹیٹمنٹ ہی اب تک ریکارڈ 6 سال میں سٹیٹمنٹ ہی نہیں ریکارڈ کی گئی. اور جو جے آئی ٹی میں سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی, اس جے آئی ٹی کو آج سال ہوا سٹے آرڈر پہ کھڑی ہوئی ہے. اور جو سٹے آرڈرز لے کر لوگ بیٹھے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک سپاہی اور ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر ہیں جو یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس جو وکلاء کی ٹیمیں ہیں, جو ایک سپاہی 25-30 ہزار روپے کی ملازمت کرتا ہے اور ایک اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, ان کے لیے 15 وکلاء کی ٹیمیں ہیں. تو یہ مذاق ہے انصاف کے ساتھ, لیکن انفارچونیٹلی دا پاورز دیٹ بی وہ اجازت دے رہی ہیں اس مذاق کو ہونے کا, اور منہ چڑھاتی ہیں ان وکٹمز کا جن کے لوگ شہید ہوئے, جو خود زخمی ہوئے, ان کے یہ عدالتیں منہ چڑھا رہی ہیں. خرم نواز گنڈا پور صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب سن 2015 میں 1 سال مکمل ہونے پر میں نے نیوز 1 پر ہی پروگرام کیا, رانا ثناء اللہ صاحب سے ہماری بات بھی ہوئی, اور اس وقت جو جے آئی ٹی بنی تھی اور اس جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز تھیں, ان کی فائنڈنگز میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی فائرنگ اندر سے ہوئی تھی, اور ہمارے پاس ویژولز بھی موجود ہیں. اور میں نے تب رانا ثناء اللہ صاحب سے یہ بات کہی تھی, اور وہ ظاہری بات ہے, وہ جب میں نے بات کی تھی تو میں نے اسی لیے کہی تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر ان کے پاس ہیں تو ابھی تک انتظار کس بات کا کر رہے ہیں, آپ تو ہر بات پہ پریس کانفرنس کرنے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں, تو وہ ویژولز منظر عام پر لے کر آئیں. اور انہوں نے تب یہ کہا تھا کہ جی ہمارے پاس وہ مناظر موجود ہیں کہ جو اندر سے فائرنگ ہو رہی تھی. مطلب شرمندگی کی اس کے اندر یہ انتہا ہے کہ کسی چیز کو ماننے کو کوئی تیار نہ تھا اور نہ ہے. لیکن میرا اس میں 2 سوال ہیں. اگر رانا صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جناب منہاج القرآن کے اندر اسلحے کے انبار ہیں, تو کہاں گئے وہ انبار؟ پھر رانا صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہاں ٹرینڈ سنائپرز ہیں, کہاں گئے وہ ٹرینڈ سنائپرز؟ اس وقت تو ان کی حکومت تھی, 4 سال ان کی حکومت رہی, تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ 2014 سے لے کے 2018 تک انویسٹیگیٹ نہ کر سکے؟ اور جہاں تک اس انویسٹیگیشن کا سوال ہے, وہ انویسٹیگیشن ٹوٹلی ون سائیڈڈ تھی. ونس اگین نہ کسی شہید کے وارث کی سٹیٹمنٹ لی گئی, نہ کسی انجرڈ آدمی کی سٹیٹمنٹ لی گئی, نہ کسی آئی وٹنس کی سٹیٹمنٹ لی گئی. اس انکوائری میں صرف اور صرف پولیس کے افسران کی سٹیٹمنٹس تھی, وہ جسٹس باقر نقوی کے سامنے پیش گنڈا پور صاحب, وہ تو اس جے آئی ٹی میں کوشش یہ کی گئی تھی کہ سارا ملبہ آپ پر ڈال دیا جی جائے بالکل کہ جی خرم نواز گنڈا پور صاحب نے احکامات جاری کیے تھے, اور جو آپ نے اسلحے کی بات کی, نہ وہاں سے کوئی اسلحے کی ریکوری ہوئی, اور تاثر یہی دیا گیا کہ جس طرح وہاں پر کوئی اسلحے کا بہت بڑا ڈیپو تھا جو اندر وہاں پر منہاج القرآن کی سیکریٹریٹ میں, اور یہ بھی کہا گیا کہ تہہ خانے ہیں, آپ تو سیکریٹریٹ میں عدد مرتبہ آئے ہیں, وہاں تو بیسمنٹ کوئی ہے ہی نہیں, اور جو مین بلڈنگ ہے دیٹ از وداؤٹ اے بیسمنٹ. تو وہ مجھے نہیں معلوم, بس وہ الزامات تھے, لگانے تھے, انہوں نے چیزوں کو ڈیفلیکٹ کرنا تھا, مینج کرنا تھا. آج بھی وہ چیزیں وہی بیٹھ کے مینج کر رہے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک سپاہی اور ایک سب انسپیکٹر اگر ایک فوج وکیلوں کی ہائر کر سکتے ہیں, تو کیا عدالت عالیہ کا یہ حق نہیں ہے کہ پوچھے کہ یہ آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں اتنے وکلاء جو آپ کے لیے پاکستان کے ٹاپ کے وکلاء کھڑے ہوئے ہیں؟ اور ہم سے تو ہر چیز کا سوال پوچھا جاتا ہے. ہم تو اگر کوئی بات بھی کر دیں, عدالت عالیہ کو آج کل سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, لیکن اگر ہمارے منہ سے کوئی جملہ نکل جائے تو عدالت میں کھلے عام جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ تو ویسے ہی عدالتوں کے خلاف ہیں. تو ہم عدالتوں کے خلاف, جہاں کروڑوں لوگوں نے ایک چیز ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو اور عدالتیں اس کا فیصلہ نہ کر سکیں, تو ہم کیا کہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو, آپ رہے بھی ہیں, برکسٹن میں رائٹس ہوئے تھے لنڈن کے قریب. جی بالکل. تو حکومت وقت نے آرڈر کیا کہ ججز کو بٹھا دیں, ویڈیوز چلاتے جائیں, جو فیشل ریکگنیشن سے, فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر سے جن جن لوگوں کی پہچان ہوتی ہے, دے شوڈ بی پنشڈ in absentia. They have no right to a trial because of what they are doing to public property or what they have done. آج ہائی کورٹ تو صرف اس بات پہ تفتیش کر سکتی ہے
کہ ہم نے جب ایک انسٹرکشن دی ہوئی تھی بیریئرز لگانے کی، گورنمنٹ نے وہ بیریئرز کیسے توڑنے کی ہمت کی، اور کیسے کس پرسنالٹی نے اور کس لیول سے یہ آرڈر ہوا کہ ان بیریئرز کے خلاف آپریشن کرنا ہے. تو وہ اور وہاں تب پر ہے ضعیف لوگ بھی موجود تھے جن کے ویژولز موجود ہیں کہ ان پر کس طرح سے دن دہاڑے ٹارچر کیا گیا، ڈنڈے مار کر ان کے سر پھاڑے گئے. جہاں کوئی اگر ملا ایسا کہ جس پر گولی چلائی جا سکے اس پر گولی چلائی گئی. اور اگر اس روز وہاں پر موجود پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان موجود نہ ہوتے اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے گھر کی حفاظت نہ کرتے اور سامنے دیوار بن کر نہ کھڑے ہو جاتے، تو اس دن ارادہ اور کوشش یہی تھی کہ گھر میں موجود فیملی کو، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے صاحبزادے وہاں پہ موجود تھے، ان کو شہید کر دیا جائے. یہ وہ ارادے تھے کیونکہ گھر کے جو اوپر کے حصے ہیں ان پر بھی گولیوں کے نشانات موجود تھے اور فائرنگ گھر پہ بھی کی گئی، بھرپور کوشش کی گئی. اور اس دن اگر وہاں پر میڈیا موجود نہ ہوتا، میڈیا کے کیمراز نہ ہوتے، تو کچھ نظر نہ آتا، بلیک آؤٹ ہوتا، اور جو کرنا چاہ رہی تھی انتظامیہ وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی. ہم اس موقع پہ لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم بات کریں گے بسمہ امجد سے.